کیونکہ اگر نیتیں ہماری اخلاص والی ہوں گی تو دیکھیے کتنا بڑا اجر کما سکتے ہیں نا. عبادت میں ہے، یعنی نماز پڑھی وہ بھی عبادت. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمپنی، اللہ کا کلام سیکھا یہ بھی عبادت. پھر اذکار کیے یہ بھی عبادت. پورا دن جو سیکھا اس کی مرضی پہ گزارا وہ بھی عبادت. سانس لی وہ بھی عبادت. اللہ کے وقت میں، اللہ کی کمپنی میں، یا اللہ کو جب ہم ٹائم دیتے ہیں، اس کو تو ضرورت نہیں لیکن ہم دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہماری سانس، ہماری جو بھی تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا وہ بھی عبادت ہے. جی ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کو ہمیشہ سے سلامت رکھے. بس نا کبھی کبھار اپنی نیت ضرور چیک کر لینی چاہیے کہ میں کیوں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. یہ آج آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس سوال کو سارا دن سوچتے رہنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور پھر اپنے اپنی گروپ لیڈرز کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس کو کہ میرا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ کیا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ اسی کے انڈر اور بھی کچھ کوسچنس کہ اگر قرآن مجھ سے لے لیا جائے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. آپ کو پتہ ہے جو چیز ہمارے لیے اہم ہوتی ہے نا، اس کے چھن جانے کا خوف اور اس کے چھن جانے پر ہم پرسکون نہیں رہ پاتے، بے چین ہو جاتے ہیں، فرق پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کوسچن اپنے آپ سے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیوں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ مجھ سے لے لیا جائے تو میری زندگی میں کیا تاثرات چھوڑے گا یہ، اس کی کمپنی سے نکلنا یا اس کا مجھے چھوڑ دینا. اور بالکل کہ انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے مزید کیا بتائیں گے. الحمدللہ قرآن کلاس کی وجہ سے وہ بھی اس ٹائم پہ فجر کی نماز وقت پہ ادا ہو جاتی ہے. یہ ایک سب سے بڑا اس کا جو فائدہ ہے نا، وہ مجھے بھی نظر آتا ہے اور آپ سب کو بھی. سردیوں کے اندر اکثر فجر کی نماز جو ہے نا ہم لیٹ ادا کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کے گھر والوں میں سے دیکھیں بہت سے ایسے ہوں گے جو لیٹ اٹھتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، لیکن ہاں ہم بڑی عجلت میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وقت پر اٹھ جاتے ہیں. اذکار ہمارے رہ جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ. اللہ سب کو یہ توفیق دیں. لیکن یہ ہے کہ ایک تو اس کا علم کا فائدہ، اور دوسرا کہ بہت سے اور فائدے بھی ہیں، دن اچھا گزرتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ جو دوستی ہے نا، اس اظہار کرتے رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو محبت ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کے ساتھ، روز اس کے ساتھ ایک نئے طریقے سے اظہار اس محبت کو روز نیا بنا دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں بور نہیں کرتی، ہم بیزار نہیں ہوتے، روز اس کا انتظار کرتے ہیں. جسے کسی کی ملاقات کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر انسان ویسے ہی قرآن سے ملاقات کا بھی منتظر ہوتا ہے. پتہ نہیں آج میری اور میرے دوست کی کیا باتیں ہوں گی آپس میں. پھر جب آپ اس کو ان کا الوداع کرنے کا وقت آتا ہے، ایک تو پہلے منتظر ہوتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں. تو جب قرآن کی جیسے جیسے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، آپ باقی کاموں میں آپ نے مصروف ہونا ہوتا ہے، تو آپ اس کا الوداع اچھا کیا کریں. جب اس کو بند کرتے ہیں، اچھی سی اس کے ساتھ ایک پیاری سی بات شیئر کیا کریں، قرآن آپ میرے لیے یہ ہو. قرآن کے ساتھ ایک محبت کا اظہار، روز ایک نیا جملہ. اب تو آپ کو لکھنا آ گیا ہے، آپ کے پاس ورڈز ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف سکھاتا نہیں، جو انسان کے اندر سے صفائی کرتا ہے، پھر انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ انسان اس کے لیے بات کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ سب بہت شائع تھے، قرآن سے ریلیٹڈ بات نہیں کر پاتے تھے، سوچتے تھے پتہ نہیں ہم غلط نہ کہہ دیں.
ہم بچپن میں ہمارے لیے قرآن کو نا اتنی وہ چیز بنا دی جاتی ہے کہ ہم بس اس کو عقیدت سے چومتے ہیں، گلے لگاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ نہ بات ہو سکتی ہے، نہ اس کے لیے ہم الفاظ ادا کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہماری اور اس کی دوستی نہیں ہو پاتی. تو ہم نے اس کو اپنے لیے پہلے عام کیا، کیونکہ ہم عام انسان ہیں نا. تو ہم جیسے خود ہیں، ہم ایسے بندوں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو اب تو آپ کو ماشاءاللہ سے قرآن کے لیے بولنا، قرآن کو بتانا، اس کی محبت کا اظہار کرنا آ گیا نا. تو اب کیا کرنا ہے کہ روز اس کے لیے ایک جملہ کوئی بھی فیل کر کے محبت بڑا جملہ اس کو ضرور کہنا ہے. یہ بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ 2 اسائنمنٹس آپ کو ملی ہیں. ایک اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے، دوسری ریگولر قرآن سے محبت کا اظہار 2 لفظوں میں، 1 لفظ میں. پھر جب کبھی شکر ادا کرنے کو دل کرے تو پھر عملی شکر ادا کرنا کہ اللہ آپ نے مجھے قرآن دیا، تو اس کی بدولت میں عملی شکر کے طور پہ چھوٹا سا یہ کام، یعنی 2 نفل اگر پڑھ لے بندہ روز عملی شکر کے طور پر، یا صدقہ جتنا بھی آپ دے پاتے ہیں وہ تھوڑا ہے، ایون کہ 1 روپیہ ہے، 10 روپے ہیں یا 20 ہے، یعنی ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا. جو نعمت ہم پاتے ہیں نا، جب آپ یہ سوال کریں گے کہ مجھ سے چھینا نہ جائے، تو آپ کہتے ہیں نا ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے اس کو. تو بات پتہ کیا یہ ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے. جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے نا، قرآن ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں زندگی کے اندر کہ آزمائش آ جاتی ہے. اس لیے اگر آپ اس کو جتنی نعمت سمجھتا ہے، اس کو اتنی اس کی قدر ہوگی اور شکر ادا کرنے کو بھی دل کرے گا. تو اس پہ شکر بھی لازمی ادا کریں. تیسری اسائنمنٹ، ٹھیک ہے؟ شکر لازمی ہے اللہ کا، کہ اللہ آپ کا بہت شکر کہ آپ نے مجھے اس نعمت سے نوازا، انشاءاللہ. اور کل کی آیات سے کیا سیکھا؟ کل کی جو باتیں تھی بہت خوبصورت آیات تھی. تدبر کیا آپ نے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے. اور جو اگلے 3 لفظ ہیں، وفارحوا بالحیات الدنیا، اور خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر. کچھ لوگ دنیا کو، زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. تو کیا محسوس کیا ان آیات کو پڑھ کے؟ ہم بھی تو نہیں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے. ہمارے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اس مردہ بکری کی طرح، یا پھر ہم نے دنیا کی زندگی کو ہیرے جوہرات کی طرح سمجھ لیا کہ ہم اس کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے؟ آپ سوچئے، مردہ بکری کھانے کو نہیں دل کرتا، اس طرح ہی مومن کا دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا. تو اگر ہمارا دنیا میں رہنے کو دل کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے دنیا بہت کمال ہے، اسی میں ہی سب کچھ ملے گا، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، پھر اس کا مطلب ہے ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے ایمان میں کمی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے. مومن بندے کے لیے کی نظر کدھر ہوتی ہے؟ آخرت پر. منزل اس کی کیا ہے؟ اللہ کی جنت. وہ جنت تک جانا چاہتا ہے. اس کے لیے دنیا کی زندگی بہت حقیر ہوتی ہے. اور اس کی حقارت آپ 2 حدیث سے اندازہ لگائیں کہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی اور سب سے گھٹیا چیز، نہیں، کوڑے کی جگہ پہ پڑی ہوئی مردہ بکری جسے آپ مفت بھی نہیں لینا چاہتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی اس سے بھی حقیر ہے. آپ خود سوچیں، ہمارا برانڈ کتنا لوکل ہے، ہماری چوائس کتنی گھٹیا ہے نا. پھر تو اتنی گھٹیا چوائس ہماری. اپنے اندر نظر ڈالنی ہے. آج ہم دنیا کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، یعنی ہم ایک مردہ بکری، بدبودار بکری کو امپورٹنس دے رہے ہیں.
اور جو برانڈیڈ چیز ہے، جو کوالٹی کی چیز ہے، ویسے تو بڑے برانڈ کانشیس ہے نا، ہر چیز بہترین کوالٹی کی پہننا پسند کرتے ہیں، ٹیگ ساتھ لگا ہونا چاہیے، اچھی چوائس ہونی چاہیے. تو یہاں پہ تمہاری چوائس اچھی نہیں. ہم اپنے لیے اتنی حقیر چیز کو پسند کریں، ہم اتنی اپنے آپ کے ساتھ اتنی کوالٹی، لو کوالٹی کی چیزیں یوز کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے مقابلے میں. جو آخرت ہے وہ برانڈ ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی ہے، ہم اس میں کما لیتے، پروٹوکول ملتا ہے، ہر چیز جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی. تو کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کی زندگی پہ راضی ہونا ہے یا پھر آخرت کے لیے قربانیاں دینی ہے؟ سوچئے، تدبر کیجئے، کیا کریں گے؟ دنیا پہ راضی ہوں گے یا آخرت کے لیے تگ و دو کریں گے؟ آخرت کے لیے قربانی دیں گے، آخرت کے لیے خود کو ایکٹیو رکھیں گے، قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مستقل طور پر باندھنے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دینے کو تیار ہے؟ نفس کو قربان کرنا، مشکلات آئیں گی بہت زیادہ، آ بھی رہی ہوں گی، لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا تو ہر بندے کا ایک اپنا اپنا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ آپ کا نہیں تھا، قرآن کے ساتھ جڑنے پر آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ اور اب بھی وہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اور مسئلے چھوٹے ہو گئے ہیں. جب آپ اپنا قد بڑا کر لیتے ہیں، قد سے مراد فزیکلی طور پہ نہیں، قد سے مراد اپنا ظرف بڑا کر لیتے ہیں، اپنا حوصلہ بڑا کر لیتے ہیں، تو آپ کو اپنے مسئلے چیونٹی کی طرح لگتے ہیں. لیکن جب آپ چیونٹی ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے مسئلے آپ کے ایکول ہوتے ہیں. مسئلوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے اپنی ذات کو بڑا کریں اندر سے. نظر آپ کی کہاں ہو؟ دنیا پہ نہیں، آخرت پہ. تو جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے وہ خود بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اس کے اندر صبر بڑھنے لگتا ہے، اس کی نظر دنیا پہ ہوتی نہیں. آپ خود سوچیں، وہ گٹیا بکری سے محبت کرنا چھوڑ کر برانڈیڈ چیز سے پیار کرتا ہے. آخرت، جنت، اللہ کا دیدار، اللہ کے رسول کا دیدار، نیک لوگوں کا ساتھ، صالحین سے محبت. تو جب آپ اس سفر پہ نکلے تھے کتنی مشکلات آئی تھی نا آپ کو، ہر ایک کے لیے ایک الگ آزمائش تھی. اب دیکھیے وہ آزمائش ابھی بھی ہیں، لوگ ابھی بھی تنقید کرتے ہیں، پیرنٹس ابھی بھی باتیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے ایسے پیاری ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جو ان سارے مسئلوں سے نکل کر قرآن کے ساتھ جڑ گئی. اب قرآن ان کی سانس بن گیا، اور ان کی کوئی سانس چھینے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے زندگی چھین لی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی قرآن ہے. اس لیے جو نئے آنے والے ہیں نا ان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے. آپ اپنی کلاس فیلو سے باتیں شیئر کیا کریں گے، کوئی مشکل پیش آتی ہے نا. کیا ہوتا ہے کہ جو پرابلمس انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں، ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے. جو بھی جڑے گا قرآن سے ایک نہ ایک دور اس پہ ضرور آئے گا. جو بچے حفظ کرتے ہیں نا ان پہ بھی یہ دور آتا ہے. جب وہ تھوڑا سا حفظ کر لیتے ہیں 5 پارے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان ان کو ورگلاتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ان کے لیے آ جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے جب بھی آپ کا کوئی نیا ساتھی آپ کے ساتھ جوائن کرتا ہے اس کمپنی کو، تو آپ پر امانت ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ میری بہن آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کنڈیشن میں ایسے حالات بھی آئیں گے، ڈگمگائیں گے قدم، لوگ ڈی موٹیویٹ کریں گے، لوگ کہیں گے تم کس طرف چل پڑی، لوگ آخرت کو گٹیا 3 چیز سمجھیں گے، لوگ کہیں گے تم بلیک اینڈ وائٹ زندگی جینے نکل پڑی ہو، لوگ کہیں گے یہ تو چیزیں بڑھاپے میں سیکھنے والی تھی، تم اپنی جوانی کو کیوں ضائع کر رہی ہو.
یہ تو ترقی کے دن ہے، پیسہ کماؤ، عزت کماؤ، رشتہ داریاں نبھاؤ بس، اور تعلقات بڑھاؤ، سوشل ہو جاؤ. لوگ ایسے آپ کو بلائیں گے، لیکن آپ کو لگے گا لوگ کتنے معصوم ہیں، کتنے بے خبر ہیں، دنیا کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں نا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. دنیا تو ایک بہت حقیر چیز ہے. آپ کو لوگوں پہ ترس آئے گا، آپ کو خود پہ نہیں آئے گا ترس. جب آپ اندر سے پر امید اور کانفیڈنس ہوں گے قرآن سے ریلیٹڈ. جس کو اپنی منزل کے بارے میں اعتماد ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی منزل نہیں چھوڑتا. ہمیشہ ڈگمگاتا وہ ہے جو کنفیوز ہوتا ہے. قرآن سے متعلق اپنے اس رستے سے جو آپ آخرت کے لیے آپ نے شروع کیا، آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ پختہ ہونا چاہیے، بہت بڑا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے توفیق دے رہا ہے سیکھنے کی، پڑھنے کی، اور آخرت میری منزل ہے. میرا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لوگ جو بھی باتیں کریں، مجھے روکیں، میں نے تو رکنا نہیں، بالکل بھی نہیں رکنا. اور پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہاں ہم نے سیکھی نا، ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی بہت حقیر ہے، بہت حقیر ہے. اگر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے، یقین جانے جتنے بھی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، بہت چھوٹے لگیں گے، بہت چھوٹے. کیوں؟ بکری، مردہ بکری کے لیے کون روتا ہے؟ سوچئے، کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، بہت محبت ہے آپ کو اس چیز سے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ دولت ہے، وہ اولاد ہے، وہ اچھا پارٹنر ہے، وہ ویسے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ شخص آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہا، کوئی ایشوز آ جاتے ہیں. سب سوچئے، جب بلک رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے، جب رو رہے ہوتے ہیں، بس اپنے آپ کو کہا کرے، اے لڑکی، تو ایک مردہ بکری کے لیے رو رہی ہے، دنیا کے لیے رو رہے ہیں نا، آنسو دنیا کے لیے بہ رہے ہیں. تو اپنے آپ پر غصہ آئے گا، ہمارا انتخاب اتنا معمولی سا ہے، ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ، ڈگری ہمارے پاس ہے، لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں ہمارے علم پر، ہماری صلاحیتوں پر، ہماری سمجھداری پر. میں نے کیا کیا؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ کس چیز کے لیے رو رہی ہوں؟ قطرے کے لیے سمندر کو چھوڑ کر، بدبودار چیز کے لیے جس کو کوئی مفت میں بھی نہیں لیتا. اور میں اس بدبودار چیز کو خریدنے کے لیے بلک رہی ہوں، اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، اپنا سمندر ضائع کر رہی ہوں، خوشبودار چیزوں کو ویسٹ کر رہی ہوں. کتنی چھوٹی سوچ ہے نا میری. تو جب تک خود کو آئینے میں نہیں دیکھ سکتے، تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے ہمارے لیے، ہم اپنے ساتھ کمیونیکیشن کر سکیں، ہم دوسروں کے ساتھ بات کر سکیں. کلیئر ہے چیزیں، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، واضح ہے. اور دنیا کے لیے جب بھی رونے کو، بھلکنے کو، تڑپنے کو دل کرے، تو سمجھ آ جائے گی نا کہ کیا چیز ہے، کس کے لیے رو رہے ہیں. جب یہ سمجھ آ گئی نا، پھر مسائل بڑے چھوٹے ہو جانے ہیں. اللہ اگر کسی چیز کے ملنے میں تاخیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی حقیقت تو بڑی کم تر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اتنی لوکل کوالٹی ہے اس دنیا کی، اتنی لو کوالٹی ہے. اللہ، میں تو اس کے لیے اتنا رو رہی ہوں. مجھے آخرت کے لیے بہنے والے آنسو چاہیے. میں رونا چاہتی ہوں اللہ تیرے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے. میں رونا چاہتی ہوں اللہ
تیرے نبی کی کمپنی کو جوائن کرنے کے لیے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے. یہ دنیا کی چیزیں، یہ تو ایک تیرا نظام ہے نا. مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو چاہت تو ہے، کیونکہ دنیا بھی تو گزارنی ہے نا. لیکن مجھے دنیا میرے لیے عجل نہ بنے. عجل کہتے ہیں بت کو، بچڑے کو. میرے لیے دنیا بت نہ بن جائے کہ میں اس کو پوجتی رہوں، اس کے گیدی چکر کاٹتی رہوں. میرا رونا دھونا اسی کے لیے ہو، جو کھو دیا اس کے لیے اور آئندہ پانے کے لیے. اپنی دعائیں چیک کریں، اللہ سے کیا مانگتے ہیں ہم، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے ہم، دنیا یا آخرت. دعائیں کرنی چاہیے نا، دعائیں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں. دعائیں لازمی کریں، تسمہ بھی ٹوٹے اللہ سے مانگیں. لیکن دیکھیں، آپ جب شاپنگ کرتے ہیں، آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، چاہے تو اچھی چیز خریدیں، چاہے تو اچھی کوالٹی لیں، چاہے تو لو کوالٹی لیں. اگر ہم کنجوس ہوں گے، پیسے بھی ہوں گے، لیکن دل بڑا نہیں ہوگا، لو کوالٹی پر راضی ہو جائیں گے. اگر ہمارا دل بڑا ہوگا اور ہمارے پاس پیسے بھی ہوں گے، تو ہم لو کوالٹی کبھی سوچیں گے بھی نہیں، اچھی چیزیں استعمال کریں گے اپنے لیے بھی، اور گفٹس بھی دینے ہوں گے اس پہ بھی. دیکھیے، ہمارے پاس رقم ہے، سرمایہ ہے، زندگی ہے، عمر ہے. ہم لو کوالٹی کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں یا پھر اعلیٰ کوالٹی کے لیے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی سوچتے رہنا چاہیے کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. کبھی آخرت کی دعائیں کی، کبھی کہا اللہ دنیا بھی دینا لیکن آخرت میں کبھی رسوا نہ کرنا. اللہ دنیا کے لیے تڑپ رہی ہوں نا، کوئی نہیں، میں تڑپ لوں گی. کچھ چیز مجھے نہیں مل رہی، لوگ مجھے انسلٹ کر رہے ہیں، میری عزت نہیں کر رہے، یا مجھے صبر کرنا پڑا ہے. لیکن اللہ، اگر مجھے دنیا کو بیچنا پڑ رہا ہے تو آخرت مجھے بڑی بہترین عطا کرنا، میرا حساب آسان کر دینا، مجھے عرش کا سایہ عطا کر دینا. ایسی کوالٹیز میرے اندر لے آیا کہ تیرا عرش کا سایہ ملے. کتنا پروٹوکول ملے گا مجھے، عرش کا سایہ. سارے لوگ گرمی کی شدت میں تڑپ رہے ہوں گے، اتنی شدت ہوگی کہ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اور اگر تو مجھے ٹھنڈی جگہ عطا کر دے گا تو میں تو بہت خاص بندی ہوں گی نا اس دن. مانگا کبھی اللہ سے، کبھی خواہش کی، ہونی چاہیے نا یہ بھی خواہش. دیکھیں، دنیا کی خواہش ہے کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائے. آخرت برانڈ، کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی، لوکل نہیں ہے. تو اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے برانڈیڈ چیزیں مانگنی ہے، پھر ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھ آ سکتی ہے. دنیا کے لیے اتنی خواہش ہو کہ زندگی گزر جائے، مال کی بھی اتنی خواہش، زندگی گزر جائے. اور اگر لائف پارٹنر کی خواہش ہے تو خواہش ایسی ہو کہ اللہ ایسی خواہش ہے کہ آخرت تک جائیں، ساتھ رہیں، آخرت منزل ہو، مل کر تیری عبادت کر سکیں انشاءاللہ. اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، پھر ہی ہمیں قرآن سیکھنے کا فائدہ ہے. قرآن ایک سلیبس نہیں ہے جس کو 1 سال کے اندر ختم کیا، 2 سال کے اندر ختم کیا تو بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا. قرآن تو ہماری جان ہے نا، قرآن تو ہمارا سکون ہے، قرآن تو ہماری سانس ہے. سوچئے یہ سانس بن رہے ہیں، جو جسے محبت کرتے ہیں نا، اکثر ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو قرآن بھی ہماری محبت ہے، اس سے اظہار کرنا ہے. فیل کیا کریں کبھی کبھی
اللہ اگر یہ مجھ سے لے لیا گیا تو کیا حالت ہوگی میری. تو جب چھن جانے کا خوف ہوتا ہے نا، قدر کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کل یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے. کیوں؟ یہ ہمیں جواب دیتا ہے، یہ ہمیں ہر طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے. میری بات ہے، یہ کسی اور کی بات ہے، یہ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتی ہیں، نہ ہی مرہم لگا سکتی ہیں زخموں پہ. کیا ہوتا ہے؟ قرآن. قرآن، صرف قرآن کے لفظ، قرآن کا ایک لفظ. کسی دنیا کی بندے کی کتاب پڑھے نا تو اس ایک لفظ سے بھی، ایک لفظ اس کتاب سے بھاری ہو جاتا ہے. اتنا اتنا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے جب ہم قرآن کو اپنے لیے زندگی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی دل بے چین ہو، پریشان ہو، قرآن کو کہیں بھائی آج تو میری کیفیت بہت بری ہے، چلو مجھے سکون پہنچاؤ. باتیں کیا کریں اس کے ساتھ ایسی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایمان والے کس کے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ کروانے؟ اللہ کے ذکر کے پاس. اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن سکون بھی ایمان والوں کو پہنچاتا ہے. ایمان لانے کے بعد ہمیں ایک بہترین کاؤنسلر مل جاتا ہے، سائیکیٹرسٹ مل جاتا ہے، ٹیچر مل جاتا ہے، دوست مل جاتا ہے، ساتھی مل جاتا ہے، پارٹنر مل جاتا ہے. ہر رشتہ قرآن کے ساتھ تھپکیاں بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے ٹیچر بن کے، اور سمجھاتا بھی ہے کاؤنسلر بن کے، ہماری سولوشن بھی دیتا ہے ہمارے مشکلات اور پرابلمس کی. ٹھیک ہے، تو محسوس کریں کیا قرآن میرے لیے اطمینان بنا ہے، مجھے سکون دے رہا ہے. سوچئے جب سے قرآن سے جڑے ہیں زندگی میں کوئی امید آئی، زندگی میں کوئی اندر ٹھہراؤ آیا، ہم نے اتاولا پن جو جلد بازی تھی وہ ختم ہوئی ہماری زندگی سے، ہم راضی ہوئے اللہ کی رضا پر جو اللہ عطا کر رہے ہیں اس پر. قرآن نے ہماری سوچ بدلی، قرآن نے لوگوں کے رویوں کو سہنے کا ظرف عطا کیا، قرآن نے ہمارے اندر صبر پیدا کیا، قرآن نے ہماری منزل کو بڑا کیا، قرآن نے ہمیں سستی سے نکال کر چستی کی طرف لایا. یہ سب چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ اس کی محبت بڑھے، تاکہ ہم اس کو پہلے سے زیادہ چاہنے لگے. کبھی کبھار اس کو گلے لگانے کو دل کرے، کبھی کبھار اتنی محبت بڑھ جائے کہ دل چاہے کہ اس کو چومے. یہ ہوتا ہے روایتی طور پر، اکثر ہوتا ہے نا جب کبھی جو ہے نا غلطی سے نیچے گر جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق دے تو ہم اس کو چومتے. ایک ہوتا ہے آپ فیل کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہمارا دوست ہم اس کو گلے لگانا چاہتے ہیں نا، سکون محسوس کرتے ہیں. ایسی کیفیت بھی آنی چاہیے. تب آتی ہے جب اس کے احسانات یاد کریں گے. تو چلیں آج اس کے احسانات یاد کرتے ہیں، اس نے ابھی تک ہمیں کیا کیا دیا. تدبر کریں، سوچیں، اپنا احتساب کریں ساتھ ساتھ. اس نے ہمیں اعتماد دیا، ہم اب لوگوں کی باتوں سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں. لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کتنے سکون میں ہیں. لوگوں کی باتیں ہمیں اور بڑا کر رہی ہیں. لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی باتیں ہمیں تکلیف نہیں دے رہی، ہمیں حقیقت سکھا رہی ہیں، ہمیں بڑا کر رہی ہیں، ہمیں ہمارے اندر پاکیزگی آ رہی ہے، ہمارا اندر صاف ہو رہا ہے. یہ کس نے توفیق عطا کی؟ قرآن نے، دوست نے، ہمارے فرینڈ نے، بیسٹ فرینڈ نے. تو قرآن کی یہی خوبیاں تو ہمیں سکون دیتی ہیں نا، اور یہی ہے واحد رستہ. زندگی میں پتہ نہیں ہم 7
کتنی دیر تک رہتے ہیں. لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی پناہ گاہ ہے کہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. جب تک آپ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یہ نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل کی آیات میں یہی سکھایا نا کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں اس بندے کو جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمیشہ ہم اس کی کمپنی میں رہیں، اس کو محسوس کریں، اس سے محبت کریں، اس سے اظہار کریں، اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور ہم اس کو سوچیں، اس کے ساتھ گفتگو کر سکیں. بہت زیادہ دعائیں کیا کریں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے. اپنے پیاروں کے لیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو کبھی کھونا نہیں چاہتے، کیا دعا کرنی ہے؟ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایسی بات ہے، ان سے جدا نہیں ہونا چاہتے، لیکن موت تو جدا کر دے گی نا. پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ہم، ہو سکتا ہے وہ انسان نیک ہو اور ہم گنہگار ہو، وہ جنت میں چلا جائے اور ہم کہیں اور. کیسے اکٹھے ہو سکیں گے؟ یا ہو سکتا ہے ہماری منزل جنت ہو اور اس انسان کی جس سے محبت کرتے ہیں اس کی منزل جنت نہ ہو. کیا فائدہ سے محبت کرنا جو ہمیشہ ساتھ نہ رہے؟ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں، محبت ان سے کریں جن کے ساتھ ہم ہمیشہ رہ سکتے ہیں. ہمیشہ مطلب موت بھی جدا نہ کریں. اور کن سے؟ جنت والوں سے پیار کریں، صالحین سے محبت کریں. ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر اپنے جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری رشتہ دار ہیں نا، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، ان کے لیے دعا کریں، کوشش کریں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، شرک سے بچانے کی، تاکہ ان سب کو بھی ہم جنت تک لے جائیں اپنے ساتھ. یہی ہے اصل محبت، یہی ہے اصل پیار، یہی ہے اصل دوستی. اصل دوست وہی ہے جو اپنے دوسرے دوست کو آگ سے بچائے. اصل محبت یہی ہے کہ جو اپنے محبوب کو خوبصورت وادیوں تک لے جائے. ہماری محبتیں کیسی ہیں اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ؟ ہم بہت خیالی زندگی میں جیتے ہیں، لیکن حقیقت میں بھی جینا چاہیے. تو جس کو دنیا اور آخرت کی سمجھ آ جائے نا، یہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائے، زندگی کے فیصلے کرنا بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے نا وعدہ کرتے ہیں ایک کوشش کا، کیا کہ اگر قرآن سے محبت میں کوئی کمی آ رہی ہے تو آج سے ٹھیک کریں گے اس کو. جو کمزوری آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، بیزار ہو رہے تھے، اس کو ریپیئر کریں گے، دوبارہ سے اپنی ایمان کو بوسٹ کریں گے، قرآن کے ساتھ مل بیٹھیں گے. اظہار محبت، قرآن کو ایک خط لکھتے ہیں، چلیں آج یہ بھی کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا لیٹر لکھتے ہیں قرآن کو، لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اور قرآن ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس رہا، قرآن کے پاس رہا، ایک ہی ہے. قرآن بھی ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہے. ایک پیارا سا خوبصورت سا خط لکھتے ہیں قرآن کو، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے سوری بھی کرتے ہیں. ہم نے تمہیں کتنا اگنور کیا، تم روز آتے ہو ہمارے پاس. ہم اپنی حقیر سی نیند کے لیے، آرام کے لیے تاخیر کر دیتے ہیں، تجھے انتظار کرواتے ہیں، تجھ سے دوستی کا حق نہیں ادا کر پا رہے. قرآن آپ مجھ سے کتنے ناراض ہوگے نا
چلو آج ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہم نے تیری قدر نہیں کی نا جس طرح کرنے کا حق تھا، روز آتے ہو، مہمان نوازی نہیں ہو پاتی بہترین طریقے سے، کبھی ہم نیند میں مدہوش اگنور کرتے ہیں تیری باتوں کو، کبھی ہم نیند کی خاطر تجھے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے تو ہم تجھے انتظار کروا دیتے ہیں۔ آج ہم تجھ سے ساری غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم تیری قدر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توفیق عطا کر دے۔ دراصل نا ہم اللہ سے ہی گفتگو کر رہے ہیں نا، کتاب سے گفتگو کرنا آتھر سے گفتگو کرنا ہے، مصنف سے گفتگو کرنا ہے۔ مصنف کون ہے؟ اللہ۔ تو جتنی بھی حق تلفی ہوئی نا قرآن کے حق میں، خط لکھ کر اس سے معافی مانگتے ہیں، اور آج کوشش کا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ غلطیاں نہیں ہوں گی، آئندہ بے رخی نہیں کریں گے، آئندہ اگنور نہیں کریں گے، پہلے سے زیادہ اس سے محبت کریں گے، عمل میں بھی، سیکھنے میں بھی، سکھانے میں بھی، اور سمجھنے میں بھی حق ادا کریں گی۔ کیسے؟ حق کا تلاوت ہی کیسے ادا ہوگا؟ لفظی حق، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی اچھی کریں گے، تلاوت اپنی بہتر کریں گے۔ اب تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی آ رہی ہے، قرآن 1 سال کے اندر اپنے محبوب کو پڑھنا سیکھیے۔ کتنی خوبصورت چیزیں ہے نا، 1 سال کے اندر اپنے محبوب کو پڑھنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ محبوب ہے نا قرآن ہمارا، تو تلاوت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں پڑھتے پڑھتے، ہر بندے سے ہو جاتی ہیں، ہم سے ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہیں۔ تو بس ایک دفعہ قرآن کا دورہ کرنا چاہیے کہ ایک بار آپ تلاوت جو ہے نا اس کی اچھی طرح سے سیکھیں۔ حق کا تلاوت ہی میں پہلا حق تو یہی ہے نا کہ تلاوت سیکھنا، پڑھنا آنا چاہیے۔ دیکھیں جو بندہ قرآن کو پڑھ ہی نہیں پاتا، اس کو اپنے محبوب کو ایکسپریس ہی نہیں کرنا آتا، بتانا ہی نہیں آتا، اسے بات ہی نہیں کرنی آتی، تو پھر تو یہ محبت نہ ہوئی نا۔ تو قرآن سے محبت کا پہلا سٹیپ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پڑھنا ہے، خوبصورت انداز میں، آواز میں اس کو پڑھیں، روح معطر ہو، دل کو سکون ملے، تو اس طرف بھی توجہ لائیں۔ بہت سے ایسے، اب تو ماشاءاللہ آپ کی گروپ لیڈرز اتنی زیادہ محنت کرتی ہیں، آپ سے سنتی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کچھ کی خواہش تھی کہ ہم شروع سے آخر تک قرآن کو ایک بار جلدی سے مکمل کریں تاکہ ہمیں کہ سکون ہو، تسلی ہو کہ ہم پڑھیں، اور یہ بھی تھا کچھ لوگ مزید اس کو آگے سکھانا بھی چاہتے ہیں، جیسے ہماری ماشاءاللہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو گھر میں بچوں کو تلاوت سکھاتی ہیں اور تجوید بھی، تو ان کی بھی وش ہے کہ ایک بار ہمیں نا تسلی ہو جائے کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں سکھانے میں مسئلہ نہ ہو۔ ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہیں ہماری کوئی غلطی نہ ہو، تو یہ اسی اسرار کی بنا پر جو ہے نا ہم نے آپ کی ٹیچر سے درخواست کی، تو انہوں نے الحمدللہ سے وقت نکالا ہے اپنی بہت ٹف روٹین سے، شاید پتہ نہیں پہلی اور آخری دفعہ نکالے، زندگی کا کوئی نہیں پتا کیسے حالات آتے ہیں، کیسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے، خاص طور پہ ایک عورت کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فیوچر اس کا انسرٹن ہوتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے کہ زندگی میں کیسے حالات آئیں گے اور یہ موقع دوبارہ ہم دے بھی سکیں گے کہ نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے وقت دیا ہے، تو بہت سے لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو شروع بھی کیا ہے، تو کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اس کو، آپ میں سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے وش کی اور وہ الحمدللہ سے انہوں نے جوائن بھی کیا ہے، بس آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے اور قرآن کو پورے 1 سال کے اندر ایک دفعہ پورا سنا لینا ہے، یہ بھی ہے اس سے محبت، اور انتظار کریں، منتظر جتنی ہوں گی اتنا مزہ آئے گا۔ اور پھر یہ کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں نا، جن سے ہمیں پیار ہے، ان کو بھی اس طرف
اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا قرآن ٹھیک ہے، آپ کی تجوید اچھی ہے، آپ کا تلفظ اچھا ہے، لیکن آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی سسٹر ہے، بہن ہے، کزن ہے، اس کا قرآن اچھا نہیں. تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے بہاف پہ اس کو لے کے آئیں. جب تک وہ بنتی قرآن سیکھتی رہے گی، اجر و ثواب کے مستحق آپ ہوں گے. اگر وہ اب اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے کوئی چیز، آپ اس کے لیے وہ بھی آسان کر دیتے ہیں. آپ وہ سوچیں کہ آپ اپنے جیسے ایک اور بندے کو تیار کر رہے ہیں، یعنی آپ دو زندگیاں جی رہے ہیں. محبت دو طرح سے قرآن سے کر رہے ہیں، ایک تو خود کر رہے ہیں اور اجر کما رہے ہیں، اور دوسرے انسان کو قرآن سے محبت کروا کے اس کا اجر بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، آپ نے اس کو رستہ دکھایا. تو یہ ٹینشن ہماری ہونی چاہیے. کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اس پسندیدہ چیز کو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اپنے عزیزوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو تلاوت کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تدبر، قرآن سیکھنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جس ادارے سے آپ منسلک ہیں اسی ادارے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، بس آپ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی طرف وہ آئیں. ٹھیک ہے؟ قرآن سکھانے والے بہت سے لوگ ہیں. مقصد تو یہی ہے نا، اندر سے مشن ہمارا کیا ہے؟ قرآن تک لوگ آئیں، کیسے بھی آئیں، بس آئیں، جس طرح بھی آئیں. ان کو اتھینٹک چیزیں پتہ چلیں، ان کو تلاوت قرآن کی آنی چاہیے، پھر تدبر آنا چاہیے، پھر آخری حق ہے قرآن کا کہ اس پہ عمل بھی ہو. تو یہ سارے سٹیپس اگر محبت سے ادا ہوں گے تو یقیناً محبت جو ہے نا ہماری عمل میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ. پھر قرآن بنے گا دل کا سکون. اب دیکھیے نا، قرآن کا تدبر تفسیر تو آپ کی آ گئی. اب دل چاہ رہا ہے کہ قرآن ہم سے باتیں کرے، اب کھولنے کو بھی دل نہیں کر رہا. اب یہاں بھی دل کر رہا ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں. تو آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر قرآن کو پڑھنا، قیام کرنا، اس کا بہت اجر و ثواب بھی ہے اور بہت چاشنی بھی آتی ہے. لیکن جب ہم تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت سیکھیں گے تو آپ سوچے تلاوت کر رہے ہوں گے رمضان میں، یا پھر کچھ صورتیں ہمیں یاد بھی ہوں گی، یا پھر ہم قرآن ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کر رہے ہیں ایون کہ قیام کے اندر، اس کا بھی تو اجر ہے نا. تو ہمیں پڑھنا آ رہا ہوگا، ساتھ ساتھ خوبصورت انداز میں تلاوت، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہم نے اس کا تدبر اور تفسیر سیکھی وہ بھی ذہن میں چل رہی ہوگی. تو یقیناً وہ کیفیت ضرور بنے گی جو صحابہ کی بنتی تھی، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بنتی تھی، کہ قرآن پڑھتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے. اب دیکھیے تدبر تو آ گیا، اب قیام کے اندر قرآن نہیں آ رہا. ضروری نہیں کہ حفظ کریں ہی تو قرآن کے اندر، وہ تو سب سے اعلیٰ بات ہو جائے گی نا، لیکن اب ہاتھ میں مصحف پکڑ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں. تدبر ود تلاوت کتنا خوبصورت منظر بن سکتا ہے. تو اس طرف تھوڑی سی ٹینشن ضرور اپنی لے کے آئیں، فوکس کریں اس چیز پر بھی. اور اللہ نے اگر وقت دیا ہے تو ضرور کہ اس رمضان کے اندر تراویح خود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس رمضان تک ہم نے تلاوت اچھے سے سیکھنی ہے. کچھ جتنے بھی پارے سیکھیں گے ان کی تلاوت تراویح کے اندر خود کریں گے، اور ویسے بھی ہم نے ان کی تفسیر بھی کی ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا تدبر، ساتھ ساتھ تلاوت، اور وہ کیفیت ضرور آنی چاہیے جو صحابہ کی آتی تھی انشاءاللہ. پھر آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا. کتنا سکون، کسی چیز میں وہ سکون نہیں ہے. آپ قرآن پڑھے ہوں گے تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی تو آنکھیں بڑی نم ہوئی ہیں، آپ کے تو آنسو بہ رہے تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. کیسے ہوگا یہ؟ اسی طرح ہوتا ہے. یہ اللہ کی محبت بھی تو سیکھنی پڑتی ہے نا. اللہ کی محبت میں لذت محسوس کرنا بھی سیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اگر اپرچونٹی دی ہے تو کیوں نہ اس کو کیش کیا جائے. تو انشاءاللہ اپنے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی قرآن کی دوستی کو پسند کرنا ہے، تاکہ دلوں میں جو ڈپریشن، انگزائٹی اور پریشانیاں، وسوسے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. آپ خود سوچیں، جب بکری کے لیے روئیں گے نا تو بدبو تو آئے گی،
بدبو کے لیے رو رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، کوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسمیل تو آئے گی، وسوسے تو آئے گی، انگزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، تکلیف، درد، مایوسی، بے سکونی، بے چینی، بے قراری، سب چیزیں آئیں گی. کیوں؟ جب ہم اسمیل کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر ایسے ہی ہونا ہے. تو جب قرآن کے پاس آ کے خوشبوئیں لیں گے، سب کچھ ختم، اندر سے روح کی صفائی ہوگی، روح پاک ہو جائے گی، روح پاکیزہ ہوگی. جب تلاوت کریں گے تو معطر، سمجھے تلاوت پرفیوم ہے. تدبر اور تفسیر کیا ہے؟ اندر سے آپ کی صفائی ہو جاتی ہے. آپ غسل کر کے آتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد آپ آ کے باڈی سپرے یوز کرتے ہیں نا، خوشبو آئے پیاری سی. ویسے تو لڑکیوں کو باہر پرفیوم نہیں لگا کے جانی چاہیے، تو اپنے گھر تک اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے تو آپ اگر استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے. تو قرآن کی تلاوت تدبر کے بعد، تفسیر کے بعد، اس کی تلاوت قرآن سیکھنے والوں کے لیے پرفیوم ہے، خوشبو. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ تلاوت سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ محسوس بھی کرتے ہیں، بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اندر سے خوشبوئیں آتی ہیں، ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، اتنی سکون لذت والی کہ جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ غسل کرنا ہے روح کا، وہ تو ہم روز کرتے ہیں، اور پرفیوم کی طرف بھی توجہ دینی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے لیے چن لے، قرآن کی محبت کے لیے، دوستی کے لیے، اور ہم اس حقیر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کریں، اور ہماری منزل یہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں تو جنت کے زینوں پہ چڑھتے جائیں. اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں تھوڑا یاد ہو، تاکہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں جب ہم جنت میں جا رہے ہوں. جتنا جتنا قرآن یاد ہوگا اتنی ہماری منزل ہوگی. خوبصورت انداز میں قرآن پڑھیں گے، پھر ہمارے پیرنٹس کو بھی اس کی وجہ سے پروٹوکول ملے گا، بڑا حسین منظر ہوگا. بس دنیا کو تھوڑا اپنے لیے آزمائش بنا کر، امتحان کی جگہ بنا کر سوچیں تو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ راضی کر دے قرآن کی محبت سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.